السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، ہم بات کریں گے کہ عوام کے اندر اختلافی جو علوم ہیں ان کی طرف عوام کا رجحان کیوں ہے۔ اختلافی علوم کی طرف لوگوں کا رجحان، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا یہ اچھا عمل ہے؟ اور ہم بات کریں گے دور حاضر کے جو مناظرے ہیں ان کی نوعیت پر بھی، اور یہ اگر مناظرے ناگزیر ہوں، بہت ہی ضروری ہوں، تو کن شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مناظرہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ مناظرہ سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، عوام کے نقصانات کیا ہیں اور اسلام کا نقصان کیا ہے، اور اس میں لوگوں کے اور علماء کو کیا کیا نقصانات اس سے ہوتے ہیں۔ اس پر ہم انشاءاللہ قسط با قسط، سلسلہ بسلسلہ ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ میرے عزیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منصب خلافت پر خلفائے راشدین جلوہ افروز ہوئے۔ یہ لوگ عالم باللہ تھے اور فقہی احکام اور ان امور میں فتاویٰ کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو فقیہوں سے مدد لینے کی بہت ہی کم ضرورت پیش آتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی مشورے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے علماء صرف علم آخرت کے ہو رہے تھے، انہیں کوئی دوسرا مشغلہ نہ تھا۔ فتاویٰ اور مخلوق سے متعلق دنیاوی احکام کو ایک دوسرے پر ٹالتے تھے اور ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، جیسا کہ ان کے حالات زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر خلافت ایسے لوگوں کو مل گئی جو اس کے اہل نہ تھے۔ خلافت کے ساتھ ساتھ وہ رسوخ فی العلم کے بغیر امور فتاویٰ کے ذمہ دار قرار پائے۔ اس طرح انہیں مجبوراً فقہاء کی، علماء کی مدد لینی پڑتی، اور ہر حال میں ان کی معیت ضروری سمجھی تاکہ جو حکم وہ جاری کریں اس سلسلے میں علماء سے بھی استصواب کر سکیں۔ اس وقت علماء تابعین میں سے وہ لوگ باقی تھے جو نمونہ سلف تھے، اپنے بڑوں کا نمونہ تھے، خلفائے راشدین کا نمونہ تھے۔ چنانچہ اگر کبھی انہیں حکام کی طرف سے لایا جاتا تو وہ جانے سے پہلو تہی کرتے، ٹالتے ان کو، اور اس طرح پھر مجبوراً حکام کو بھی سخت روش اختیار کرنی پڑی، اور حکام نے پھر انہیں زبردستی سرکاری عہدوں پر بٹھایا، انہیں قاضی بنایا، جج بنایا، اور فتویٰ کی ذمہ داریاں ان کو تفویض کر کے انہیں ایک مسند پر بٹھا دیا، ایک عہدہ ان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت لوگوں نے علماء کی یہ عزت دیکھی کہ امام، حاکم اور والی سب کے سب ان کی طرف متوجہ ہیں، تو لوگوں کے اندر بھی عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تحصیل علم کا جذبہ پیدا ہوا کہ یہ تو بڑی بلے بلے ہو جاتی ہے بھائی۔ تو چنانچہ وہ لوگ علم فتاویٰ کی تحصیل میں مشغول ہو گئے، حاکموں کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کیا اور ان سے متعارف ہو کر عہدے اور انعامات لیے۔ بعض علماء محروم بھی رہ گئے، بعض وہ لوگ جو اگرچہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے لیکن بن بلائے جانے کی وجہ سے ذلت و رسوائی سے وہ بھی اپنا دامن نہ بچا سکے۔ غرضیہ کے وہ فقہاء جو مطلوب تھے طالب بن گئے، اور جو کبھی حکام سے دور رہنے کے باعث جو علماء عزت دار تھے ان کے درباروں میں حاضری کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ تاہم ایسے علماء دین بھی ہر دور میں موجود رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس ذلت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔
اس دور کے اندر، اس دور میں اکثر و بیشتر لوگ فتویٰ اور قضاء سے متعلق علوم کی طرف زیادہ متوجہ تھے، کیونکہ در حقیقت یہی علوم سرکاری عہدوں کے لیے ضروری تھے اور ناگزیر حیثیت رکھتے تھے۔ اور پھر کچھ سربراہان مملکت اور امراء و حکام پیدا ہوئے ایسے کہ جنہیں عقائد کے باب میں علماء کے اختلافات اور دلائل کی تفصیل جاننے کا بڑا شوق ہوا۔ انہوں نے کہا ہم جانیں تو صحیح کہ یہ آپس میں اختلاف کیا ہے، ان کے پاس دلائل کیا ہیں۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے امراء اور حکام علم کلام سے متعلق مناظرانہ بحثوں سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ لوگ علم کلام کا مطالعہ کرنے لگے۔ بے شمار کتابیں لکھی گئیں، مناظرانہ بحثوں کے طریقے ایجاد کیے گئے، فریق ثانی پر اعتراضات کرنے کے لیے نئے نئے ڈھنگ وضع کیے گئے، اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس طرح ہم دین الہی کا دفاع، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور بدعت کی ہم بے کنی کرنا چاہتے ہیں، ہم بدعت کو مکانا چاہتے ہیں۔ اچھا، پچھلے فقہا بھی یہی کچھ کہا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد دین کے احکام کا اچھی طرح جاننا اور مسلمانوں کی فقہی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے، اور اس میں مخلوق کی بھلائی پیش نظر ہے۔ اور پھر کچھ امراء اور حکام ایسے آئے جنہوں نے علم کلام میں مناظرانہ بحثوں کی ہمت افزائی نہیں کی۔ ان کے خیال میں اس طرح کے مناظروں سے نہ صرف یہ کہ جھگڑے پیدا ہوئے، بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہوا، کشت و خون اور ملکوں کی تباہی تک نوبت پہنچی۔ لیکن یہ لوگ فقہ میں مناظرانہ بحثوں کا ذوق بہرحال رکھتے تھے۔ انہیں یہ معلوم کرنے کی دلچسپی تھی، اب ان کی دلچسپی بھی براہ کرم سنیے، انہیں دلچسپی کیا تھی کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذاہب میں سے کون سا مذہب بہتر ہے۔ علماء نے بھی ان کے اس ذوق کی تکمیل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ علم کلام اور دوسرے علوم و فنون بالائے طاق رکھ دیے، اور فقہی اختلافات کی ترتیب و تدوین کے دور کا آغاز ہو گیا۔ ان لوگوں نے خاص طور پر فقہ شافعی اور حنفی کے باہمی اختلافات کو اپنا موضوع بنایا۔ امام مالک، امام احمد اور سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے فقہی مذاہب کے اختلافات پر ہمیں کچھ زیادہ ان کی توجہ دینا نظر نہیں آتی۔ یہ نام نہاد علماء اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ ہم شرعی احکام کے اسرار و رموز کی دریافت، مذہبی اختلافات کے اسباب و عوامل اور اس کے اسبات اور فتاویٰ کے اصولوں اور ضوابط کی تشکیل پر مامور ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر کتابیں لکھیں اور اس میں مناظرانہ رنگ کے مباحث درج کیے۔ آج بھی وہی شب و روز ہیں، معلوم نہیں آئندہ کے لیے اللہ نے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ خلافیات کی طرف، اختلافی علوم کی طرف ان لوگوں کے رجحان کا واحد سبب یہی تھا جس کا تفصیلی ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ فرض کیجئے اگر حکام دنیا ان دونوں ائمہ کی بجائے کسی اور امام کے مذہبی اختلافات معلوم کرنے کے در پہ ہو جائیں، یا کسی اور علم کی طرف ان کی توجہ ہو، تو علماء بھی ان کا ساتھ دیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ جس علم میں ہم مشغول ہیں یہی علم دین ہے اور ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ مناظر علماء کبھی کبھی یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ مناظرے جو کرتے ہیں یہ تلاش حق اور وضاحت حق کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ حق مطلوب ہے اور فکر و نظر میں ایک دوسرے کی مدد یا کسی ایک مسئلہ پر بہت سی آراء کی موافقت مفید ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشوروں کی بھی یہی نوعیت تھی۔
یہ کن کا کہنا ہے؟ آج کے علماء کا۔ مثلاً دادا کے ساتھ بھائیوں کے محروم ہونے کا مسئلہ، شراب خوری کی سزا، امام کے غلطی کرنے پر جرمانہ وغیرہ، اس طرح کے مسائل میں صحابہ کے مشورے مشہور ہیں۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمہ اللہ تعالی، مالک رحمہ اللہ تعالی، ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی وغیرہ، یہ فقہا کی اختلافی تقریریں بھی اسی نوعیت کی ہیں۔ آج کل مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور ائمہ سلف کی تقریروں سے تشبیہ دینا بہت بڑا مغالطہ ہے، اور یہ مغالطہ انگیزی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حق کی طلب کے لیے ایک دوسرے کی مدد چاہنا دین کی بات ہے، مگر اس کی بھی چند شرائط ہیں، اور انشاءاللہ آگے ہم ان شرائط کا ذکر کریں گے جو ان مناظروں کے لیے شرائط ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جن کا وجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ آج کل جاہل لوگ بحث کرتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں، اور اس کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ انتہا یا تو تھپڑ مارنا، یا کسی کا گریبان پکڑنا، یا کسی کو کہنا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یا کسی کو مشرک بنا دینا، یا کسی کو بدعتی بنا دینا، یا کسی کو کافر بنا دینا، یا کسی کو ملعون بنا دینا، یا پھر فرقہ واریت سے اس سے ہوتا کیا ہے؟ بد امنی اس سے وجود میں آتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جو عوام ہیں انہیں جو ان کے جاننے کے ضروری مسائل ہیں انہیں ان کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ بیت الخلاء میں جانے اور آنے کے درمیان کے معاملات کا انہیں نہیں پتہ ہوتا۔ انہیں وضو، نماز، روزہ کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو نماز بھی نہیں آتی، نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں آتا، نماز جنازہ بھی نہیں آتا، اور مسائل کہاں سے شروع کریں گے؟ الامان والحفیظ، بات کیسے کریں گے جیسے بڑا ہی انہیں عبور حاصل ہو، اور یہ باقی سب کچھ انہوں نے حاصل کر لیا ہے، بس اب یہ علوم رہ گئے، ان میں یہ دسترس چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے ایسے جاہل علماء سے اور ایسی جاہل عوام سے، جنہیں جو آخرت سے ہٹ کے دنیا کے اندر اس غلط انداز سے وارد ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ براہ کرم ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم فرقہ واریت اور اس پر جو مناظر ہیں اس پہ بہت ممکن حد تک بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔